سامعین کرام، یوں تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ ان میں سے ایک اہم موقع ماہ رمضان بھی ہے، جو کہ ابھی ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے۔ تو اولاً ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم نے اس ماہ کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہیں، چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نوافل کی شکل میں ہوں، چاہے وہ تلاوت قرآن کی شکل میں ہوں، چاہے وہ قیام اللیل کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہوں، چاہے وہ شب بیداری کی شکل میں ہوں، چاہے وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہوں، گرچہ کہ ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ تو ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور انہی اہم مواقع میں سے ایک اہم موقع شوال کے 6 روزے بھی ہیں، جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں ہے، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انه حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کا صیام الدہر، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا تصور کیجئے کتنی بڑی فضیلت، جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اور پورے سال کا روزہ کس طرح سے رکھا؟ آپ جانتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے اس کے مثل 10 گنا اجر ہوگا۔ لہذا رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہوئے، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اور یہاں پر ایک نقطہ، ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ شوال کے 6 روزے کب رکھنے ہیں؟ کیا رمضان کے فوراً بعد پے در پہ رکھنے ہیں؟ اس سلسلے میں ابن باز رحمہ اللہ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165 میں رقم دراز ہیں کہ شوال کے 6 روزے سنت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ روزے پے در پہ اور الگ الگ ہر طرح سے جائز ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، صدیق حسن خان اور امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ کی باتوں کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان اپنی سہولت کے اعتبار سے شوال کی ابتدا میں یا آخر میں یا درمیان میں جب اسے موقع ملے، پے در پہ یا الگ الگ شوال کے 6 روزے